اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، جادو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جادو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الفاظ ہے، اور یاد رکھیں الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جادو مختلف طرح سے کسی بھی انسان پہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ اب کھلایا گیا جادو یا وہ جادو جو آپ کو کھلایا یا پلایا گیا ہے، اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیا علاج ہے، اور علاج بھی ایسا ہو کہ کھلانے والا جتنی بار مرضی جادو کھلانے کی کوشش کر لے اس کا جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا ایک شرکیہ عمل ہے، اور یاد رکھیں جو عمل بے شک وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جو بھی یہ عمل کروائے گا وہ شرک کرے گا، اور شرک کفر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارے بہن بھائی چند لمحات کی خوشیوں کے لیے یا کسی سے حسد کرتے ہوئے کسی سے بدلہ لینے کے لیے جادوگر کے پاس یوں چلے جاتے ہیں جیسے اللہ سے ان کو بالکل یقین ختم ہو چکا۔ جادوگر کے پاس جا کے اپنا ایمان بھی دیں گے، اپنا مال بھی دیں گے، اپنی عزت بھی دیں گے، لیکن اللہ سے اس چیز کی امید نہیں رکھنی۔ جادوگر بھی ٹی وی پہ اس طرح سے ایڈ دیتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ ہو، یورو لاٹری ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم لوگ آپ کو فلاں گارنٹی یا فلاں چیزوں کے ساتھ آپ کا علاج کریں گے، اور وہ ویڈیو میں اس چیز کو بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں۔ لیکن کمال ہے ہمارے بہن بھائیوں کا جو بے وقوفوں کی طرح ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے رب سے نہیں مانگیں گے، ان کے آگے جھولیاں پھیلا پھیلا کر دوسروں کا نقصان، اپنا نقصان کرواتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی انسان آپ کو جادو کے ذریعے تکلیف دیتا یا دیتی ہے، یا جادو کروا کے آپ پہ تکلیف دیتا یا دیتی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو کر رہے گا اور آخرت میں بھی اس کے حصے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا اپنا درد، اپنی تکلیف برداشت کریں، جس نے آپ پہ جادو کیا اس کا حساب اللہ پاک پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین اجر دے گا۔ اب اگر آپ کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے، اس کی کیا نشانیاں، کیا علامات ہیں، تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی نشانی آپ کے معدے میں، آپ کے سٹمک میں دائمی درد رہے گا، یعنی آپ کے سٹمک، آپ کے معدے میں ہر وقت درد محسوس رہے گا۔ اپنا چیک اپ بھی کروائیں گے، لیکن اس چیک اپ کے باوجود آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر آئیں گی، آپ کا درد دن بدن بڑھتا رہے گا، ہر وقت آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کو الٹی آنے لگی ہے، یا پیٹ میں کثرت سے پیٹ میں گیس بننی شروع ہوگی، بار بار آپ واش روم جاتے رہیں گے، تو عزیز دوستو یہ کھلائے گئے یا پلائے گئے جادو کی علامت ہے۔ اب یہ جادو کسی بھی چیز کے ساتھ کھلایا یا پلایا جا سکتا ہے۔ جادوگر اس انسان کو کھلانے والی کوئی بھی چیز پہ جادو کر کے دے سکتا ہے، جیسے آپ کو چینی کے اوپر جادو کر کے دے دیا، آپ کے تمام گھر والے وہ چینی کا استعمال کر لیں، چائے پیتے ہوئے چائے میں وہ چینی ڈالی، سب نے پی، لیکن اس کا اثر صرف اور صرف آپ پہ ہوگا۔ اسی طرح وہ کسی اور بھی کھانے والی چیز پہ جادو کر کے دے سکتا ہے، یا اگر وہ آپ کے گھر کا بندہ ہے تو وہ کوکنگ کرتے ہوئے بھی کھانے کے اندر کوئی چیز جس کے اوپر جادو کا اثر ہو، آپ کے کھانے میں بھی وہ چیز ملا سکتا ہے یا ملا سکتی ہے، اور اس جادو کا اثر اور کسی بھی گھر والے پہ نہیں ہوگا، اس کا اثر صرف آپ پہ ہوگا۔ اب اس طرح کے جادو کا کیا علاج ہے یا کیسے علاج کیا جائے، تو سب سے پہلے آپ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ بھی رہی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو تھا بھی مٹنے والا، ختم ہونے والا۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو بیت اللہ کے اندر بہت سارے بت موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھڑی، ایک سٹک موجود تھی، آپ اس چھڑی کی مدد سے ان تمام بتوں کو مارتے اور گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے۔ وہ عامل جو جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت کسی بھی طرح کے جادو کے لیے،
کسی بھی طرح کے بڑے سے بڑے جادو کے توڑ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ آپ نے پانی لینا ہے اور کوشش کریں کہ وہ پانی زیادہ ہو۔ اس پانی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی، یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ اول و آخر پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ 70 ٹائم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 70 مرتبہ یعنی کہ 70 ٹائمز آیت الکرسی، 70 مرتبہ 70 ٹائمز یہی تلاوت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کی تلاوت کرنی ہے، اور 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائمز سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور اس پانی پہ دم کر دیں۔ یہ پانی آپ نے روز پینا ہے، اور آپ جیسے ہی اس پانی کا استعمال شروع کریں گے، پہلے ہی دن آپ کو یا تو پیٹ میں شدید درد شروع ہوگا یا آپ کو الٹی لگ جائے گی۔ جیسے ہی آپ کو الٹی لگے گی تو آپ کے اندر جتنا بھی جادو کھلایا یا پلایا گیا وہ مکمل طور پہ باہر آ جائے گا۔ اگر الٹی نہیں لگتی تو اسی پانی کا استعمال آپ کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ 15 سے 30 دن کے اندر اندر آپ کا پیٹ درد ختم ہوتا جائے گا، اور جیسے ہی پیٹ درد ختم ہوگا وہ اس چیز کی دلیل، اس چیز کی علامت ہوگی کہ آپ کے اندر کا جادو مکمل طور پہ ٹوٹ گیا۔ بعض دفعہ یہ جادو پیشاب کے ذریعے بھی نکل جاتا ہے، یعنی کہ یہ پانی آپ پئیں اور جب آپ کو پیشاب آئے اس پیشاب کے ذریعے بھی آپ کا جادو نکل جاتا ہے، لیکن 70% لوگوں کو الٹی لگ جاتی ہے اور الٹی کے ذریعے ہی ان کا جادو باہر آتا ہے۔ اگر آپ کو الٹی نہیں لگتی تو گھبرانے یا ٹینشن والی کوئی بات نہیں، آپ کا جادو پیشاب کے ذریعے آٹومیٹکلی نکل جائے گا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں اگر یہ جادو آپ پہ 1 مرتبہ ہوا ہے تو دوسری دفعہ پھر ہو سکتا ہے، اس لیے جب بھی آپ کو ایسا درد محسوس ہو تو یہی پانی دم کر کے پینا شروع کر دیں، خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور جہاں تک ہو سکے اس آیت کا، اس دم کا، اس پانی کا کسی سے بھی ذکر مت کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کے گھر کا ہی کوئی قریبی انسان ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ اس عمل کے ذریعے آپ جادو توڑ رہے ہیں تو آپ پہ کسی اور طریقے سے وہ جادو کرنا شروع کر سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے راز میں رہتے ہوئے اس جادو کا علاج کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو حلال رزق، حلال طریقے سے حلال رزق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما،
ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔